سبيل الدموع سبيل مريح. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے پرانے آبائی شہر گکھڑ منڈی اپنے درینہ دوست جناب حافظ خالد محمود بٹ صاحب، جو کہ یہاں کے سینئر صحافی ہیں، ان کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کیونکہ ان کا میرے ساتھ بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، اب بڑھاپا بھی گزر رہا ہے۔ اجازت ہو تو میں تھوڑی سی گفتگو کروں؟ بہت شکریہ۔ آپ کا پورا نام؟ میرا پورا نام خالد محمود بٹ۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ نذیر احمد کشمیری۔ تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ 9/10/1970 میری تاریخ پیدائش ہے اور جائے پیدائش کا کھڑی ہے۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کب اور کس حیثیت سے کیا؟ اگر جو یہ سب آپ بڑے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ بچپن بھی گزرا ہے اور جوانی بھی گزری ہے اور ابھی تک ماشاءاللہ تعلق جو ہے وہ برقرار ہے، الحمدللہ دعا ہے پہلے کہ اسی طرح برقرار رہے اور محبتیں قائم رہیں، دائم رہیں۔ جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ میں نے ساری عمر کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا نکمہ ترین انسان ہوں کہ جس نے زندگی میں بہت سارے مواقع ملے لیکن کچھ نہ کیا۔ اس کو میں سب سے پہلے تو اپنی سستی کہہ لیں، کمی کہہ لیں، علمی کمائیگی کہہ لیں، تو شعور کہہ لیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ایسے کام لیے ہیں کہ میں کیا، میرے دوست کیا، دوسرے احباب جو ہیں حلقہ احباب، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سے اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے کام لیے۔ تو اس کا میرا خیال ہے کہ یہی مختصر جواب ہے کہ عملی طور پر میں نے کوئی ایسا کام جو ہے سوچ کے سمجھ کے کچھ نہیں کیا۔ باقی اگر پریکٹیکل لائف میں جس شعبے کے ساتھ آج بھی وابستہ ہوں، شعبہ صحافت سے، تو وہ تقریباً 1993 کی بات ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی اخبار سے جڑا، اور اس سے پہلے میں اسسٹ کرتا رہا۔ میرے بزرگ استاد، میں ان کا نام لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کہ صابر علی چودھری مرحوم، اللہ تعالیٰ میرے لیے انتہائی شفیق اور سینئر، جو بہت سینئر میں سمجھتا ہوں کہ جن کو میں مکمل صحافی گردان سکتا ہوں، اور رانا آصف صاحب مرحوم ہے۔ اللہ پاک ان دونوں کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور انہی کی بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل میں نے بڑے ادارے میں بھی کام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے اداروں میں کام کیا ہے، وہ چینل کا ہو، الیکٹرانکس کا، یا دوسرا اخبارات کا ہو، پرنٹ میڈیا کا۔ تو یہ کام میں کر رہا ہوں، اسی سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ صحافتی طور پر آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں یہاں بھی، اور کچھ آپ سکھر میں بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں پی ایف یو جے کے حوالے سے، تو آپ ان کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے عوام الناس کو؟ بالکل، آپ کا یہ جو سوال ہے، میں جس طرح آپ کو بتایا کہ 1993 سے میں نے باقاعدہ جو ہے وہ رپورٹنگ شروع کی ایز اے سٹی رپورٹر، روزنامہ پوسٹ مارٹم اخبار سے۔ اس کے بعد 2002 میں میں موو کر جاتا ہوں سندھ میں، سکھر، جو تیسرا بڑا شہر ہے سکھر سندھ کا، اور وہاں پہ میں نے خبریں جوائن کیا ایز اے ایڈمنسٹریشن انچارج، اسسٹنٹ ایڈمن کہہ لیں، اسسٹنٹ جنرل مینیجر کہہ لیں، اور مجھے وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ روزنامہ خبریں بڑا نام ہے، تو وہاں سے پھر چلتے چلاتے 2007 میں وہ قریب پورا جو سیٹ اپ تھا خبریں کا وہ وہاں سے وائنڈ اپ ہو گیا، اور میں نے پھر دیگر جو دوست تھے وہاں کے صحافی
ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کام شروع کیا، اور سکھر پریس کلب میں میری انٹری ہوئی۔ تو اس وہاں وقت کے میں، جو دوست ہیں ان کے نام ذرا جی میں بالترتیب بالکل بتا بتاؤں گا۔ تو اس میں جو ہے وہ شروع کرتے کرتے کرتے، کیونکہ عملی طور پر میں جس کام کو سمجھتا ہوں کہ یہ اہل ہے کرنے کے لیے ہے، تو اس کو میں کرتا ہوں، بڑی خوشی سے کرتا ہوں، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، اور خاص طور پر جب اجتماعی کام ہو تو اس میں دلچسپی میری کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی لگاؤ جو ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو پریکٹیکلی میں نے وہاں سے جو ہے پریس کلب میں جب انٹری کی، تو ہمیں جو ہے اللہ پاک کی طرف سے سمجھ لیں ایک بڑا انمول تحفہ ہے، لالا اسد پٹھان کی قیادت میں ہمیں وہ میسر ہوا، اور ان سے تنظیمی حوالہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ دوستوں کو بھی شیئر کر دوں یا آپ کو بھی بتا دوں کہ پریس کلب اور یونین یہ دو الگ الگ تنظیمیں ہیں، جی جی اور ان دونوں کے الگ الگ اغراض و مقاصد ہیں۔ صحیح۔ تو پی ایف یو جے میں 2017 میں 2019 تک جو ہے وہ ایز اے بورڈ آف ڈیلیگیٹ ممبر رہا، اس میں ہمارے مرکز کے الیکشن جو ہوتے ہیں تو اس میں ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں نے ایف ای سی میں بہت سارے اجلاسوں میں شرکت کی ہے، مبصر بھی گیا، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ رہے، اور وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا تنظیمی حوالے سے۔ اور اسی طرح آگے چلتے 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 جو ہے وہ پھر عہدیدار بھی میں منتخب ہوا، اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے بزرگوں اور میرے جو اساتذہ تھے ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ انہی دعاؤں کے طفیل میں نے خبریں بھی جوائن کیا، انہی دعاؤں کے طفیل میں نے پھر ایز اے سیکرٹری پریس سیکرٹری آفس سیکرٹری میں نے سکھر یونین آف جرنلسٹ میں 1 سال جو ہے وہ کام کیا۔ اسی طرح پھر ہماری ایک تنظیم ہے سافما، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن، جو 13 ممالک کی ایشیا کی تنظیم ہے، اس میں بھی میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ کام کرتا رہا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ ہے نظریات، اصل میں جو ہے کہ آپ نے جو رستہ چنا ہے وہ آپ کو کیا دے رہا ہے، آپ کی ذات کو نہیں دے رہا، بلکہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس حلقے میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ جو احباب جڑے ہوئے ہیں یا آپ جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آیا آپ کی قیادت ان کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ نظریاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لالا اسد پٹھان ایک کرشماتی، ایک سحر انگیز شخصیت کا نام ہے، جس کو اللہ پاک نے بہت ساری جو ہے وہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور آج انہی صلاحیتوں کی بدولت ہم جہاں پہ اس کو قائد گردانتے ہیں، کوئی لیڈر گردانتے ہیں، سپہ سالار مانتے ہیں، تو ہم اس کو مرشد بھی گردانتے ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی کہ اس سے اتنی رہنمائی ہمیں ملتی ہے تنظیمی حوالے سے۔ بے شک میں سمجھتا ہوں بلا شبہ جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، جس کی قیادت آج صدارت کے عہدے پر فائز ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، میرے آپ کے بھی وہ بڑے بھائی ہیں افضل بٹ صاحب، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی محنتیں، کاوشیں، جد و جہد جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں ادارے، یعنی کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہر ادارے میں جو ہے وہ استحصال ہوتا ہے، غریب کا، جو ورکرز آدمی ہوتے ہیں ان کا استحصال ہوتا ہے، معاشی استحصال ہوتا ہے، ان کا مختلف طریقوں سے جو ہے وہ استحصال کیا جاتا ہے۔ تو بٹ صاحب اور ہمارے قائد مرشد لالا اسد پٹھان صاحب، ان کی جد و جہد کی بدولت ہم اس میں بھی اپنا حق ادا کرتے ہیں، اس میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں اپنا جو ہے اپنی آواز جو ہے اپنے جو ساتھی ہیں اپنے لیے بھی اور ساتھیوں کے لیے بھی خصوصاً جو ہے آواز بلند کرتے ہیں، اور ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے حقوق جو ہے ان کو مل سکے۔ تو یہ سلسلہ ہے، چل رہا ہے۔ باقی میرے دوست جو ہیں وہاں پہ لالا شہباز پٹھان ہیں، شہزاد تابانی صاحب ہیں، ایکسپریس کے ایز اے بیورو کام کر رہے ہیں، وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ اور اسی طرح آج کے پریس کلب کے صدر جو ہیں آصف ظہیر لودھی صاحب،
وہ بھی بڑا شفیق نفیس انسان ہے، آدمی، نفیس شخصیت ہے، ہم، اور بڑی محبت کرنے والے ہیں. کوئی شک. تو ماشاءاللہ سے میں بھی جب سکھر کے دورے پر گیا تھا تو سکھر پریس کلب تو بڑے نفیس انسان ہے، واقعی وہ اس قابل ہیں. یہ آپ کی نوازش ہے، لالا محبت ہے. اسد اللہ پٹھان صاحب سے بھی ملا، ان کے بھائی سے بھی ملا، اور اس ماحول کو جو سردی کے موسم میں جو بنایا ہوا تھا انہوں نے ہاں واہ انجوائے کیا. ہاں. بہرحال جی، آپ سے چند ایک مختصر جی مختصر جوابات آپ نے دینے ہیں. یہ جو ملک میں افراتفری، امن و امان کی صورتحال ہے، اس پر آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہاں بالکل، بہت چونکہ ضروری، آپ بہت صحافی ہیں، اور صحافی کی نظر آگے بھی ہوتی ہے، پیچھے جی بھی ہوتی جی ہے، دائیں ایسے بھی ہی ہے، ہوتی ہے، ایسے بائیں ہی بھی ہوتی ہے، اوپر ایسے بھی ہی ہوتی ہے، نیچے بھی ہوتی ہے، بے ہر شک. طرف. جی بے شک ایسے جو ہی ہے. بنیادی طور پر ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک نقطہ آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل دماغ میں ہونا چاہیے ہم، کہ آپ جس خطے پر رہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی محبت، اس کے ساتھ آپ کی وفاداری بے لوث ہونی چاہیے. صحیح سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے صحیح. میں، میری ناقص خیال میں جو ہے کہ آپ کی اس خطے کے ساتھ محبت، وفاداری بے لوث ہونی چاہیے، کوئی طمع لالچ نہیں ہونی چاہیے. ہم، دوسری بات، اس سے آگے اگر دیکھیں تو ریاست جو ہے وہ ہم سب کی ریاست ہے. ٹھیک. میں ہوں، ریاست ہے تو میں ہوں، میرے ساتھ ریاست ہے، ہم، تو ہمیں مل جل کر امن آشتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. یقین محکم کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. اور جو ریاستی ادارے ہیں، ہم، مختلف جو ادارے ہیں ہماری ملک کی سلامتی کے تحفظ کے، ضامن ادارے جو ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ہم سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے، نہ ہی ان کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی دشمن بیرونی ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہے جو انتشار پھیلا رہے ہیں، ہم، چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہے، ہم. لیکن وہ جاگ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی بٹ صاحب، کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ مختصر جواب دینا ہے. مختصر جواب تو اس کا، میں ایسی کوئی چیز ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا کوئی ایلیمنٹ ایسا بتاؤں کہ جو میرے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ کام کرنا تھا اور یہ نہیں ہو سکا. لیکن ایک میسج اس سوال میں دینا چاہوں گا ہم، کہ جو دوست جتنا جس چیز کا اہل ہو اس کو اتنی اہمیت، اس حیثیت میں اس کو رکھنا چاہیے، اس کو ملنی چاہیے، اس کو عزت بھی دینی چاہیے. نہ کہ جس طرح آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور ہر شعبے میں دیکھتے ہیں کہ پیچھے والا جو آگے نکل رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہم. یہ چیز مجھے بڑی جو ہے نا وہ خوف دیتی ہے ذہنی طور پر. میرا سوال کرنے کا مقصد آپ سے یہ تھا کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا فلاحی کام یا کوئی ایسا والدین کے نام کے اوپر کوئی ایسا کام کر جائیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی ٹارگٹ تو ذہن میں ہو کہ کوئی ایسا کام اپنے بھائی کے نام کا کوئی ایسا سلسلہ اس طرح کا میں ذہن میں رکھا تھا. اور نہیں، میں بنیادی طور پہ نا انفرادی سوچ نہیں رکھتا، میں اجتماعی سوچ رکھنے والا ہوں، اور بچپن سے لے کر آج تک اجتماع میں ہی رہنے کو پسند کرتا ہوں. اور خود کرنے کے میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ، جس طرح میں نے کہا میں نکما آدمی، اور میں نظم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا فیل کرتا ہوں، اور جو کام مجھے ملتا ہے اس کو بخوشی اور خوش اسلوبی کے ساتھ الحمدللہ 100% نہیں تو 90% تو میں ضرور کرتا ہوں کوشش کہ اس میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں. صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں، دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں. وقت کے مطابق جو ہے آپ سب کچھ ہو آپ کے پاس، جس طرح آپ نے یہ پچھلا سوال کیا ہے، سب کچھ ہو لیکن آپ کو کرنے کی اجازت نہیں، آپ کو شرح صدر نہیں ہوتی، آپ کا دل جو ہے وہ، آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہ کام کر جائیں. آپ کی ذات کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ اچھا ہو، فائدہ مند ہو، سود مند ہو، لیکن آپ کے جو ارد گرد لوگ رہنے والے ہیں ان کو اس سے فائدہ نہ ہو. صحیح.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے اس کی پناہ مانگتا ہوں اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں. میرا یہ کہہ لیں، اب میں یہ بات اتنی کہنے والی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک عرصہ ہو چلا ہے کہ مالک کا ذکر اور ذکر حبیب میں مشغول رہتا ہوں. چلتے پھرتے ماشاءاللہ. کوشش کرتا ہوں رات کو بھی جو ہے وہ ایک ترتیب ہے، تو استغفار کا جو ذکر جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں. کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، تو کیسے اس کا سامنا کرتے ہیں آپ؟ اچھا، اس میں نا بہت سارے میرے سامنے نا شکلیں آ جاتی ہیں. جب جی آپ نے سوال کیا نا، بہت سی شکلیں میرے سامنے آئی. جی جی. تو جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ میں بنیادی طور پہ کہتا ہوں کہ جو بندے کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اس کی حیثیت کو بھی ماننا چاہیے. کیونکہ کئی لوگوں سے جو ہے وہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کسی بھی حوالے سے، آپ کا اس کے ساتھ کچھ نہیں بنتا، لیکن باوجود اس کے ایک جو کہتے ہیں نا کہ خام خواہ کا اس کے ساتھ حسد اور ایک جیلسی وہ ظاہر نظر آتی ہے. تو میری جو شخصیت ہے اس کے ساتھ تنقید، میں سمجھتا ہوں کہ میرا سارے ہی مخالف ہیں، سارے ہی مخالف ہیں. لیکن اس کے سامنے مجھے مولا علی کا فرمان نظر آتا ہے کہ آپ سچ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ مخالفت ہوگی اور بڑی زبردست ہوگی. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کوئی کر رہا ہے نا تو کرنے دو اس کو. کیوں؟ آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، آپ کی نیت میں اس کے خلاف نہ کوئی زبانی نہ ہی کوئی پریکٹیکلی عملی طور پر آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. اس کے ذہن میں ایسا ہے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں اسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. لوگوں کے نام میسج دیں. میسج یہی ہے کہ ملک پاکستان جو ہے وہ ہمارا وطن ہے، اس کے ساتھ محبت کریں، اور اس کے جو سلامتی کے استحکام کے ضامن ادارے ہیں، ہماری آرمی ہے، ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، انتظامیہ ہے، جو بھی حکومت وقت ہے، اس کی پالیسیوں پہ تنقید ضرور کریں، لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے. اگر آپ کے پاس تنقید کرنے کو تو ہے لیکن اس کے سلوشن کے لیے کچھ نہیں ہے، کہ آپ اس کے اوپر تنقید تو کر رہے ہیں لیکن آپ اس کا حل نہیں اس کو دے رہے، تو کہتے ہیں نا سوال آدھا علم ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ تنقید ضرور کریں، مثبت تنقید کریں، برائے اصلاح کریں. تو میرا یہی میسج ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ محبت کریں اور جہاں رہیں وفادار رہیں، خطے سے محبت میں چلیں. بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بھائی جان اپنا. یہ آپ کی محبت ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ تا زندگی قائم و دائم رہے. آمین. بہت شکریہ بہت محبتوں کا. شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، نوازش. سلامت رہے.